بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربۃ لمسح وجهه وضربۃ لیدیہ مع مرفقیہ ای التیمم ضربۃ لمسح وجهه وضربۃ لیدیہ مع مرفقیہ۔ تیمم ایک ضرب ہے چہرے کا مسح کرنے کے لیے، اور ایک ضرب ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنے کے لیے۔ یعنی تیمم کے اندر دو ضرب ہیں۔ پہلا ضرب ہے چہرے کا مسح کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے تو اس کے ذریعے سے چہرے کا مسح کرے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے تو اس کے ذریعے سے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے کوہنیوں سمیت۔ تو تیمم کے اندر دو ضرب ہیں۔ ولا یشترط الترتیب عندنا، ترتیب ہمارے یہاں شرط نہیں ہے، ہمارے نزدیک ترتیب کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ضرب دے کر کے چہرے کا ہی مسح کرے۔ اگر اس نے اس کا برخلاف بھی کر لیا، پہلی مرتبہ میں دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا اور دوسری مرتبہ میں چہرے کا مسح کیا دوسرے ضرب کے ذریعے سے، تو بھی تیمم درست ہے۔ ہاں، سنت ضرور ہے کہ پہلے ضرب میں چہرے کا مسح کرے، سنت ہے یہ۔ والفتوى على انه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء قليل لا يجزيه یا لا يجزئه۔ اور فتویٰ اس پر ہے کہ استیعاب کی شرط لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر تھوڑا سا بھی حصہ باقی رہا تو تیمم اسے کفایت نہیں کرے گا۔ یعنی استیعاب شرط ہے یا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول امام حسن بن زیاد کا امام اعظم علیہ رحمہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر حصے پر اگر مسح ہو جائے تو تیمم کافی ہے۔ اکثر حصے پر مسح ہو جانا تیمم کے لیے کافی ہے۔ اگر چہرے یا ہاتھوں کے اکثر حصے پر مسح ہو گیا تو تیمم درست ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے جس کو مفتابہ قول قرار دیا گیا ہے، انہوں نے کہا مفتابہ قول ہے اور یہی صحیح ہے کہ استیعاب جو ہے وہ شرط ہے ہمارے یہاں، کہ چہرے کے اور ایسے ہی دونوں ہاتھوں کے ہر حصے پر کوہنیوں تک ہر حصے پر مسح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی حصہ باقی رہ گیا چہرے کا یا پھر دونوں ہاتھوں کا تو مسح درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تیمم بھی درست نہیں ہے۔ تو استیعاب یہ ہمارے یہاں شرط ہے، یعنی پورے حصے کو گھیر لینا مسح کے اندر، یہ ہمارے یہاں شرط ہے، اور مفتابہ قول یہی ہے۔ اور جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اکثر حصے پر مسح کر لینا کافی ہے، وہ مفتابہ قول نہیں ہے، غیر مفتابہ قول ہے۔ والاحسن فی مسح الذراعین ان یمسح ظاہر الذراع الیمنی بالوسطی والبنصر والخنصر مع شیء من الکف الیسری مبتدئا من رؤوس الاصابع۔ اور دونوں بازوؤں کے مسح کرنے کے سلسلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کے پیچھے کے حصے کو، پیٹھ کے حصے کا مسح کرے، وسطیٰ کے ذریعے، بنصر کے ذریعے اور خنصر کے ذریعے سے، اور ہتھیلی کے کچھ حصے کے ساتھ ساتھ۔ وسطیٰ، بنصر اور خنصر کے ذریعے، ہتھیلی کے کچھ حصے کے ساتھ ساتھ، انگلیوں کے کناروں سے شروع کرتے ہوئے۔ ثم باطنہا بالمسبحۃ، پھر داہنے ہاتھ کے پیٹ کا مسح کرے مسبحہ سے، والابہام اور ابہام سے، مسبحہ اور ابہام سے، الی رؤوس الاصابع، انگلیوں کی طرف، انگلیوں کے کناروں کی طرف۔ وہکذا یفعل بالذراع الیسریٰ، اور ایسا ہی بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی کرے، بائیں بازو کے ساتھ بھی کرے۔ یعنی تیمم کرنا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے تیمم کر سکتے ہیں، بس یہ ضروری ہے کہ ہر حصے پر مسح ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں سے، اور بہتر ہونے کی وجہ اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو گرد ایک مرتبہ استعمال کر دیا جائے گا ایک جگہ پہ، وہ دوبارہ دوسری جگہ پہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مستعمل مٹی کو ایسی صورت میں جو طریقہ اس میں بتایا انہوں نے
اس طریقے کے اندر مستعمل مٹی دوبارہ مستعمل نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے یہ طریقہ جو ہے وہ بہتر طریقہ ہے۔ حالانکہ مٹی کا دوبارہ استعمال کر لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح پانی کے اندر حرج ہے کہ مائع مستعمل کے ذریعے سے اگر عضو کو دھلا گیا تو وہ کافی نہیں ہوتا ہے دھلنا، لیکن اس کے اندر مٹی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مستعمل مٹی کو اگر دوبارہ بھی استعمال کر لیا گیا تو وہ بھی مسح کافی ہے، دوبارہ استعمال کرنا بھی کفایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شروعات کرے داہنے ہاتھ سے اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف سے شروعات کرے، اور مسح اس طرح کرنا ہے کہ بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں مسبحہ اور ابہام ان دونوں کو چھوڑ کر، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو چھوڑ کر کے جو 3 انگلیاں باقی ہے وہ اور ان کے نیچے کی جو ہتھیلی کا حصہ ہے، کچھ حصہ ہتھیلی کا، وہ ان کے ذریعے سے سب سے پہلے داہنے ہاتھ کے پیٹھ کے حصے کا مسح کرے اور شروعات کرے انگلیوں کی جانب سے، یعنی انگلیوں میں جس طرف ناخن ہے اس طرف سے شروعات کریں، ٹھیک ہے۔ جو بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں ان کو داہنے ہاتھ کے ناخن پر رکھے اور وہاں سے کھینچ کر اوپر کی جانب لے کر کے جائے۔ پھر جب اوپر تک مسح ہو جائے تو پھر اس کے بعد مسبحہ اور ابہام ان دونوں کو پہلے مسح کرنے میں جدا رکھے، پھر اس کے بعد جو جن 3 انگلیوں سے اس نے مسح کیا ہے ان تینوں کو الگ کر دے اور مسبحہ اور ابہام اور ہتھیلی کا کچھ حصہ اس کے ذریعے سے داہنے ہاتھ کے پیٹ کا مسح کرے، یعنی جس طرف انگلیاں ہیں اور ہاتھ کا جو پیٹ کا حصہ ہے، جس طرف ہڈی نہیں نکلی ہوئی ہے کوہنی کی، اس طرف کا مسح کرے تو اس میں شروعات کرے کوہنی کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور انگلیوں کو کھینچ کر انگلی کی طرف لے کر کے آئے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھینچ کر کے داہنے ہاتھ کی انگلی تک لے کر آئے۔ یعنی شروعات کرنے میں پہلی مرتبہ جب پیٹھ کا مسح کرے تو انگلیوں کی طرف سے شروعات کرے، اور جب پیٹ کا مسح کرے تو کوہنیوں کی طرف سے شروعات کرے، ٹھیک ہے، اور پہلے داہنے ہاتھ کا پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا۔ اور پہلی مرتبہ پیٹھ کا مسح کرتے وقت صرف 3 انگلیاں مسبحہ اور ابہام ان دونوں کو چھوڑ کر کے خنصر، بنصر اور وسطیٰ ان تینوں کے ذریعے سے مسح کرے، اور ہتھیلی کا کچھ حصہ اس کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پیٹ کا مسح کرنے میں مسبحہ اور ابہام اور ہتھیلی کے کچھ حصے سے مسح کرے۔ ایسا ہی بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی کرے، پہلے داہنے ہاتھ کے ساتھ پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ، کہ بائیں ہاتھ میں بھی داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں خنصر، بنصر، وسطیٰ ان کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کی پیٹھ کا مسح کرے اور شروعات کرے انگلیوں کی طرف سے کھینچ کر اوپر لے کے جائے کوہنیوں تک، اور پھر اس کے بعد کوہنیوں سے شروعات کرے ابہام اور شہادت کے ذریعے سے، مسبحہ کے ذریعے سے، اور کھینچ کر کے انگلیوں کی طرف لے کر کے آئے۔ تو یہ مسح کرنے کا احسن طریقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بار جو مٹی استعمال ہو گئی ایک جگہ پر وہ دوبارہ دوسری جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ ثم اذا لم يدخل الغبار بين اصابعه فعليه ان يخلل اصابعه فيحتاج الى ضربة ثالثة لتخليلها۔ پھر اگر غبار اگر انگلیوں کے درمیان میں داخل نہیں ہوئی تو اس پر یہ لازم ہے کہ انگلیوں کا خلال کرے، تو وہ انگلیوں کا خلال کرنے کے لیے تیسرے ضرب کا محتاج ہوگا، تیسرے ضرب کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی اگر اس نے مسح کیا اور جو غبار ہے وہ انگلیوں کے بیچ کا جو حصہ ہے، جو انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے، اس میں غبار نہیں پہنچا غبار، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر خلال کرنا ضروری ہے انگلیوں کا۔ تو یہ تو سب کے نزدیک ہے، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر غبار انگلیوں کے درمیان میں نہیں پہنچا ہے تو انگلیوں کا خلال کرنا ضروری ہے، لیکن خلال کرنے کے لیے تیسرے ضرب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہاں پہ جو قول ذکر کیا ہے وہ امام محمد علیہ رحمہ کا ہے کہ اگر مسح کیا اور انگلیوں کے درمیان میں غبار نہیں پہنچا تو اس کے مسح کرنے کے لیے تیسرے ضرب کی ضرورت پڑے گی، تیسری مرتبہ ضرب دے کر کے پھر انگلیوں کا خلال کرے اس کے ذریعے سے،
تو یہ امام محمد علی رحمہ کا قول ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک اور فقہاء کے نزدیک بغیر تیسرے ضرب کے دیے ہوئے اگر ایسے ہی خلال کر لے تو بھی کافی ہے، اگرچہ غرد و غبار نہ ہو پھر بھی کفایت کرے گا ایسے، یعنی صرف 2 ضرب سے ہی اگر اتنا ہو جائے تو کافی ہے، وہ تیسرے ضرب کا دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ علی کل طاہر متعلق بضربۃ، ہر پاک چیز پر، یعنی ضرب دینا ہر پاک چیز پر ہے، یہ متعلق ہے ضرب کے ساتھ، ہر پاک چیز پر ضرب دے سکتے ہیں۔ من جنس الارض کالتراب والرمل والحجر، جو جنس ارض سے ہو جیسے کہ مٹی، ریت اور پتھر۔ وکذا الکحل والزرنیخ، ایسے ہی سرما اور ہڑتال، ہڑتال یہ ایک قسم کی دھات ہے، اسی کو زرنیخ کہا جاتا ہے۔ تو تیمم کرنے کے لیے ہر پاک چیز پر ضرب دینا دے سکتے ہیں، جائز ہے، ہر پاک چیز پر ضرب دے کر کے تیمم کرنا، ایسی پاک چیز جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، یہ ساری چیزیں زمین کی جنس سے ہے۔ ایسے ہی سرما ہے، زرنیخ ہے، یہ ساری چیزوں پر بھی ضرب دے کر کے ان ساری چیزوں پر اس کے ذریعے سے اگر مسح کیا گیا تو وہ تیمم کافی ہے، تیمم میں اس طرح مسح کرنا کافی ہے۔ یہ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ کون سی چیز جنس ارض سے ہے، کون سی چیز نہیں ہے؟ تو وہ اس طریقے سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آگ جلا کر خاک کر دیتی ہیں، راکھ بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آگ میں جلانے کی وجہ سے وہ چیزیں نرم ہو جاتی ہیں، جیسے لوہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آگ میں جلانے کی وجہ سے وہ پگھل جاتی ہیں، جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ تو اور ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زمین نگل لیتی ہے، جیسے ہر طرح کے اگنے والے دانے۔ تو یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں جن کو آگ جلا کر کے راکھ بنا دے، یا جنہیں آگ جلا کر نرم کر دے یا پگھلا دے، یا پھر جنہیں زمین کھا جائے، یہ ساری چیزیں غیر جنس ارض سے ہیں، یعنی زمین کی جنس سے نہیں ہیں، یہ اس کے علاوہ سے ہیں۔ ان چیزوں پر اگر گرد و غبار ہیں تو اس کے ذریعے سے مسح کر سکتے ہیں، اگر ان چیزوں پر گرد و غبار نہیں ہے تو اس سے مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کو آگ نہ تو جلا کر راکھ کرتی ہے، نہ ہی انہیں جلا کر نرم کرتی ہے، یا نہ اور پگھلاتی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی زمین ان چیزوں کو کھاتی ہے، تو ایسی چیزوں سے مسح کرنا کافی ہے، اگرچہ ان پر گرد و غبار نہ ہو۔ ایسی چیزوں سے مسح کر سکتے ہیں اگرچہ ان پر گرد و غبار نہ ہو، پھر بھی اگر اس پر ضرب دے کر کے مسح کیا تو یہ مسح کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، یہ ساری چیزیں جنس ارض سے ہیں، نہ تو انہیں آگ جلا کر راکھ کرتی ہے، نہ ہی زمین انہیں کھاتی ہے، اور نہ ہی آگ انہیں نرم کرتی ہے۔ ایسے ہی سرما اور ہڑتال ہے۔ وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا يَجُوزُ بِهِمَا إِذَا كَانَا مَسْبُوقَيْنِ فَإِنْ كَانَا غَيْرَ مَسْبُوقَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ بِالتُّرَابِ يَجُوزُ بِهِمَا، اور رہے سونا اور چاندی تو ان کے ذریعے سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے جبکہ یہ دونوں مسبوق ہو، مسبوق یعنی ریت سے خالی ہو، ریت یا دھول گرد و غبار سے خالی ہوں۔ اگر سونے اور چاندی پر بالکل بھی گرد و غبار نہیں ہے تو اس پر ضرب دے کر کے مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا تو مسح نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَا غَيْرَ مَسْبُوقَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ بِالتُّرَابِ يَجُوزُ بِهِمَا، تو اگر یہ غیر مسبوق ہو، یعنی محض سونا اور چاندی نہ ہو بلکہ مٹی سے بھی یہ ملے ہوئے ہوں، مٹی بھی ان پر ہو یا گرد و غبار بھی ان پر پڑی ہوئی ہو، تو ان کے ذریعے سے مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گرد و غبار ہے ان کے اوپر تو مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ جو گرد و غبار ہے یہ مٹی کی ایک قسم ہے، اور ایسی صورت میں گویا جو مسح ہو رہا ہے وہ مٹی سے ہی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اگر ان چیزوں پر گرد و غبار ہے تو ان کے ذریعے سے مسح کر سکتے ہیں۔ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا، اور گیہوں اور جو اگر ان دونوں پر گرد و غبار ہو تو جائز ہے، اور اگر نہ ہو تو نہیں۔
یعنی ایسا ہی گیہوں وغیرہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ گیہوں وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں زمین کھا جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی جن سے ارد سے نہیں ہے، ان چیزوں پر اگر گرد و غبار ہے تو مسح کرنا جائز ہے، اور تیمم کرنا بھی جائز ہے، اس مسح سے تیمم درست ہے، اور اگر نہیں ہے گرد و غبار ان پر تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال اثرها مع انه يجوز الصلاة فيه، اور ایسے مکان میں تیمم جائز نہیں ہے جس میں نجاست تھی لیکن اس کا اثر اب زائل ہو چکا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں نماز جائز ہے۔ یعنی کسی جگہ پر کوئی نجاست پڑی کسی زمین پر، اور پھر کچھ وقت تک اس کا اثر ختم ہو گیا اس نجاست کا، تو اب اس جگہ پہ نماز ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن تیمم کرنا اس جگہ سے جائز نہیں ہے۔ اگر اس پر مسح کر کے اس پر ضرب دے کر کے کوئی تیمم کرے تو اس کا تیمم درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی جگہ کا نماز کے لیے پاک ہونا یہ غیر قیاسی ہے۔ یہ پاک اسی وجہ سے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ادا کرنے کی جگہ پہ کتے پیشاب وغیرہ کر دیا کرتے تھے، تو پھر کچھ وقت تک بعد جب اس کا اثر ختم ہو جاتا تو وہاں پہ لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ وہ جگہ نماز کے لیے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے لیے اس جگہ کا پاک ہونا یہ غیر قیاسی ہے، کیونکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نجاست پڑ گئی کسی زمین کے کسی بھی حصے پر، تو اس جگہ کو 3 مرتبہ اچھے سے دھلا جائے تب جا کے وہ جگہ پاک ہوتی ہے، یا ایک ہی مرتبہ اگر اتنا پانی بہا دیا گیا کہ نجاست کا اثر بالکل ہی ختم ہو گیا تو بھی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس جگہ کے پاک ہونے کے لیے اس پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، اور یہاں پہ پانی وغیرہ نہیں بہایا گیا ہے بلکہ خود سے اس کا اثر نجاست کا زائل ہو گیا اور پانی وغیرہ نہیں بہایا گیا، اس کے باوجود اس جگہ کو پاک قرار دیا گیا، تو یہ خلاف قیاس ہے۔ اور خلاف قیاس جو بھی حکم آتا ہے وہ حکم اسی چیز کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس چیز کے لیے وہ حکم آیا ہے۔ جیسے یہاں پر اس جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے ہے، جگہ کا پاک ہونا یہ حکم ہے، اور جس کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ پاک ہے، تو حکم یہاں پر نماز اس جگہ کا پاک ہونا ہے، اور جس کے لیے یہ حکم آیا ہے وہ نماز ہے، تو نماز کے لیے تو وہ جگہ پاک ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث شریف سے یہ ثابت ہے۔ لیکن چونکہ یہ خلاف قیاس ہے، اور جو چیز خلاف قیاس ہو وہ اس کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوتی ہے جس کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے، تو یہاں پہ حکم جو آیا ہے وہ نماز کے بارے میں آیا ہے، لہٰذا نماز کے علاوہ کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا۔ نماز کے علاوہ تیمم وغیرہ کے لیے وہ جگہ ابھی بھی ناپاک ہے۔ تیمم اگر اس جگہ سے کسی نے کیا ضرب دے کر کے اس جگہ پر، تو وہ تیمم کے لیے کافی نہیں ہے وہ ضرب دے کر کے مسح کرنا، اور اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جگہ تیمم کے لیے ابھی بھی ناپاک ہے، جب تک اس جگہ کو اچھے سے دھلا نہ جائے تب تک وہ جگہ تیمم کے لیے اس جگہ پر ضرب دے کر کے مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز بالرماد هذا عند ابی حنیفہ و محمد، اور راکھ سے مسح کرنا جائز نہیں ہے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے، یہ امام اعظم اور امام محمد علیہم الرحمہ کے نزدیک ہے۔ یعنی طرفین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر راکھ آگ جس چیز کو جلا دے اور راکھ بن جائے تو اس راکھ پر ضرب دے کر کے اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُف فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ أَوِ الرَّمَلِ، اور رہا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک تو جائز نہیں ہے مگر مٹی یا ریت سے، یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف مٹی اور ریت سے ہی تیمم کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ باقی کسی بھی چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو راکھ وغیرہ سے بھی ان کے نزدیک تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ وعند الشافعی لا يجوز الا بالتراب، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف مٹی سے ہی جائز ہے، جائز نہیں ہے مگر مٹی سے، یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ صرف مٹی سے ہی تیمم کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ ریت ہے
اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جن کا بیان ابھی پیچھے گزرا. صرف مٹی سے ہی تیمم کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے جائز نہیں ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک. ولو بلا نقین، اگرچہ بغیر غبار کے ہو، یعنی جن سے عرض سے جو بھی پاک چیز ہے اس پر تیمم کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ بغیر گرد و غبار کے ہو، اگرچہ ان چیزوں پر گرد و غبار نہ ہو پھر بھی ان سے مسح کرنا جائز ہے. جیسے کوئی پتھر ہے، پتھر پر بالکل بھی گرد و غبار نہیں ہے تو بھی اس پر ضرب دے کر کے اس سے مسح کرنا اور تیمم کرنا یہ جائز ہے. تو اگرچہ بغیر گرد و غبار کے ہو یہ جائز ہے. یہ امام اعظم علیہ رحمہ کا قول ہے، اور ایک روایت میں امام محمد علیہ رحمہ کا یہی قول ہے کہ بغیر گرد و غبار کے جائز ہے. اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول یہ ہے کہ بغیر گرد و غبار کے جائز نہیں ہے. اور امام محمد علیہ رحمہ کی دوسری روایت جو ہے وہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی ہی ہے، یعنی جو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول ہے دوسری روایت امام محمد علیہ رحمہ کی وہی ہے کہ بغیر گرد و غبار کے ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک روایت میں یہ امام اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ ہیں. وعلیہ، اور گرد و غبار پر، ای علی النقع، علیہ ای علی النقع، ضمیر کا جو مرجع ہے وہ نقع ہے کہ گرد و غبار پر بھی مسح کرنا تیمم کے لیے جائز ہے. اگر کسی نے اس پر ضرب دے کر کے گرد و غبار پر مسح کر لیا تو یہ کافی ہے. فلو کان سدانا او ہدم حائطا او کال حنطة فاصاب وجهه وذراعيه غبار لا يجزئ حتى يمر يده علیہ. تو اگر کسی نے گھر کو جھاڑو دی یا دیوار گرائی یا پھر گیہوں کو ناپا تو اس کے چہرے اور بازوؤں پر گرد و غبار پہنچ گئے تو وہ اس کی طرف سے کفایت نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس پر پھیر دے. یعنی تیمم کے اندر مسح کرنا یہ ضروری ہے، ضرب دینا ضروری نہیں ہے لیکن مسح کرنا یہ ضروری ہے. صرف گرد و غبار کا پہنچ جانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مسح کرنا یہ ضروری ہے. تو اگر کسی نے گھر میں جھاڑو دی، جھاڑو دینے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑے وہ اس کے چہرے پر پڑ گئے یا پھر اس کے ہاتھوں پر، اور اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، صرف تیمم کی نیت کر لی، تو یہ کافی نہیں ہے، تیمم اس کا نہیں ہوا. یا ایسے ہی کسی نے دیوار گرائی یا پھر گیہوں کو ناپا تو ان میں سے جو گرد و غبار نکلے وہ ہاتھوں یا چہروں پر پڑ گئے اور اس نے نیت کر لی تیمم کی، تو اس کی وجہ سے اس کا تیمم نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس پر پھیر لے. یعنی جہاں بھی گرد و غبار پڑے ہیں اس پر اپنے ہاتھوں کو اگر وہ پھیر لے تو اس کی طرف سے وہ تیمم ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں پھیرتا ہے تو تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ مسح کرنا یہ ضروری ہے تیمم کے اندر. تو اگر مسح پایا جاتا ہے تو تیمم درست ہے، اور اگر مسح نہیں پایا جاتا ہے تو تیمم درست نہیں ہے. مع قدرتہ علی الصعید بنیت اداء الصلاۃ، مٹی پر قدرت ہونے کے باوجود، مٹی پر اس کے قادر ہونے کے باوجود، یعنی گرد و غبار کے ذریعے سے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے تیمم کرنا جائز ہے. جو جن سے ارد سے ہیں ان سے تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ وہ مٹی پر قادر ہو. اگر کوئی شخص ہے وہ مٹی سے بھی مسح کر سکتا ہے اور گرد و غبار سے بھی کر سکتا ہے، اور ایسے ہی پتھر وغیرہ ان سے بھی مسح کر سکتا ہے، تو مٹی پر وہ قادر ہے، اس کے باوجود اس نے دوسری چیز سے مسح کیا، جو پاک چیز جن سے ارد سے ہے اس سے مسح کیا، تو اس کا مسح کرنا یہ کافی ہے. یعنی مٹی پر قادر ہونے کے باوجود کسی دوسری چیز سے یا گرد و غبار سے مسح کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے خلاف ہے. امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول اس کے خلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مٹی پر قدرت ہے تو ریت یا گرد و غبار پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس پر مسح کرنے سے مسح کفایت نہیں کرے گا اور تیمم درست نہیں ہوگا. تو یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول ہے کہ مٹی پر اگر قادر ہے تو مٹی سے ہی مسح کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ سے مسح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کا قول اور امام محمد علیہ رحمہ کا قول، یعنی طرفین علیہ رحمہ کے نزدیک
تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ وہ مٹی پر قادر ہے، یعنی دوسری چیزوں سے بھی تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ وہ مٹی پر قادر ہے۔ بنیت اداء الصلاۃ، نماز ادا کرنے کی نیت سے، یعنی تیمم کرنے کے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ میں تیمم اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے نماز ادا کرنا جائز ہو جائے۔ تو نیت کرنا تیمم کے اندر فرض ہے۔ فالنیت فرض فی التیمم خلافا لظفر، تو نیت یہ تیمم کے اندر فرض ہے امام ظفر علیہ الرحمہ کا خلاف، یعنی امام ظفر علیہ الرحمہ کا اس میں خلاف ہے کہ تیمم کے اندر نیت فرض نہیں ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ تیمم کے اندر نیت فرض نہیں ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ علیہم الرحمہ کے نزدیک تیمم کے اندر نیت فرض ہے۔ اگر تیمم کے اندر کسی نے نیت نہیں کی تو وہ تیمم کافی نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ اور امام ظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے، تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ہے، لہٰذا جس طرح وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ویسے ہی تیمم کے اندر بھی نیت ضروری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ خلیفہ جو ہے وہ اصل کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے کہ خلیفہ اصل کی مخالفت کرے، لہٰذا تیمم کے اندر بھی نیت فرض نہیں ہے جس طرح وضو کے اندر نیت فرض نہیں ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ اگرچہ وضو کا خلیفہ ہے، لیکن اگر خلیفہ یہ اصل کے مخالف ہو جائے بعض اوصاف کے اندر تو وہ اصل کی مخالفت کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ وضو اور تیمم ان دونوں کے اندر اوصاف کے اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ وضو کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے اور تیمم یہ مٹی کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں وضو اور تیمم کے درمیان میں فرق ہے، لہٰذا یہ اگر تیمم جو ہے وہ وضو کا مخالف ہو جائے نیت کے اندر، نیت کے فرض ہونے کے اندر، تو اس سے کوئی حرج نہیں آتا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تیمم جو ہے وہ مٹی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور وضو یہ پانی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور پانی کے ذریعے سے پاکی اور صفائی حاصل کرنا یہ متصور تو ہے، اگر کسی طرح کی بھی اگر گندگی ہو جاتی ہے تو اس کو لوگ پانی کے ذریعے سے دھل کر صاف کرتے ہیں، لیکن اگر مٹی کے ذریعے سے کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر کچھ گندا ہو جائے یا پاکی حاصل کرنی ہے تو مٹی کے ذریعے سے وہ کرے، لیکن چونکہ یہاں پہ پانی پر قدرت نہیں ہے اور نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو جب یہ مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا یہ متصور نہیں ہے اور نماز ادا کرنے کے جائز ہونے کی وجہ سے ہی صرف اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ نماز کو ادا کرنے کی وہ نیت کرے تیمم کرنے کے وقت، برخلاف وضو کے، کہ وضو کے اندر اگر وہ نیت نہ کرے تو بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا اور صفائی حاصل کرنا یہ متصور ہے، لیکن مٹی کے ذریعے سے صفائی حاصل کرنا یا پاکی حاصل کرنا یہ متصور نہیں ہوتا ہے۔ وہ عارضی طور پر چونکہ پانی پر قدرت حاصل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے یہاں پہ مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو یہاں پہ نیت کرنا ضروری ہوگا تیمم کے اندر۔ حتی اذا کان حدثان حدث یوجب الغسل کالجنابۃ وحدث یوجب الوضوء ینبغی ان ینوی عنہما، یہاں تک کہ اگر تیمم کرنے والے کے ساتھ دو حدث ہیں، ایک حدث جو غسل کو واجب کرے جیسے کہ جنابت، اور ایک حدث جو وضو کو واجب کرے، تو مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ ان دونوں کی جانب سے وضو کرے، ان دونوں کی جانب سے نیت کرے۔ فَإِن نَوَىٰ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَقَعُ عَنِ الْآخَرِ لَٰكِنْ يَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا، تو اگر اس نے کسی ایک کی طرف سے نیت کی، یعنی صرف حدث کو زائل کرنے کی نیت کی یا صرف جنابت کو زائل کرنے کی نیت کی، تو وہ دوسرے کی طرف سے تیمم واقع نہیں ہوگا، لیکن ایک تیمم دونوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے تیمم کیا اور اس حال میں اس نے تیمم کیا کہ اس پر غسل بھی واجب تھا اور وضو بھی واجب تھا، غسل اور وضو دونوں واجب تھے، اور اس نے ایک تیمم کیا، تو تیمم کرنے کے وقت اس کے لیے مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ تیمم کی نیت کرے، یعنی یہ بھی سوچے کہ غسل کی طرف سے میں تیمم کر رہا ہوں، غسل جو مجھ پر واجب ہے اس کی وجہ سے میں تیمم کر رہا ہوں، اور وضو جو واجب ہے اس کی وجہ سے بھی۔
تو مناسب اور بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں کی طرف سے نیت کرے، لیکن اگر اس نے ایک کی طرف سے بھی نیت کر لیا تو دوسرے کی طرف سے وہ کافی ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے تیمم واقع نہیں ہوگا۔ تیمم اگرچہ واقع نہیں ہوگا لیکن دوسرے کی طرف سے بھی تیمم کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تیمم کر لینا دونوں کی طرف سے کافی ہے، لیکن دونوں کی طرف سے تیمم واقع نہیں ہوگا۔ جو ثمرہ ہے اس کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز وغیرہ ویسے بھی جائز ہوگا، چاہے وہ وضو کی طرف سے نیت کرے، وضو کے تیمم کی نیت کرے، یا پھر غسل کے تیمم کی نیت کرے، کسی کے بھی تیمم کی نیت کرے، نماز وغیرہ اس کے ذریعے سے جائز ہو جائے گا، اگرچہ اس پر دونوں لازم تھے، جنابت اور وضو دونوں، اور دونوں کی طرف سے نیت کرنا اس کے لیے بہتر تھا، اور ایک کی طرف سے تیمم واقع نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے تیمم کیا اور کسی ایک کی نیت کی یا دونوں کی نیت کی تو دونوں ہی صورتوں میں نماز وغیرہ جائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ثمرہ ہے اس کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو ثواب ہے وہ دونوں کی طرف سے نہیں ملے گا۔ اگر اس نے صرف ایک کی نیت کی ہے تو ایک کی طرف سے ہی ثواب ملے گا، دوسرے کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک کی طرف سے اگر اس نے نیت کی تو دوسرے کی طرف سے بھی یہ کافی ہوگا، حالانکہ دوسرے کی طرف سے تیمم واقع نہیں ہوگا۔